الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، آپ نے پچھلی آیتوں کی باتوں میں ملاحظہ فرمایا کہ وہ نقائص اور عیوب اور بری عادتیں جو عموماً انسانی معاشرے میں موجود ہیں ان کی نشاندہی کی گئی، اور ان کی نشاندہی کے بعد یہ مراحل جو موجودہ درس کی باتیں ہیں، موضوع ہیں، وہ مراحل ذکر فرما دیے گئے. اور یہ سب کچھ اس لیے تاکہ انسان ان بری خصلتوں اور عادتوں سے بچے جو در حقیقت اس کو پھر آگے چل کر گرفتار عذاب کر دیتے ہیں، پھر انسان کے لیے تباہی ہی تباہی ہوگی. تو یاد رکھیے، بات صرف اس حد تک نہیں ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. یہاں بات نہیں رکے گی، یہ باتیں ہوں گی اذا دکت الارض دکا دکا. کلا یعنی یہ نہیں کہ آپ کر گئے اور غافل ہو گئے. اللہ فراموش نہیں کرتا، اللہ رب العزت بے خبر نہیں رہتا. ایسا نہیں جو تم سمجھتے ہو کہ جو کر سکتے ہو وہ درست اور جو نہیں کر سکتے وہی غلط. بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون موجود ہے، اس کی صحیح صحیح اور اس کا غلط غلط. یہ اپنا اصول بنا، اپنے آپ کو اس دائرے میں پائبند رکھ. جب زمین کا یہ عالم ہوگا کہ اسے کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی آپ نے سمجھ لی کہ یتیم کا مال کھایا اور انفاق فی سبیل اللہ نہیں کی اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دی، اور میراث کا مال ہڑپ کر کے اور مال کی محبت میں اتنے گرفتار ہو گئے کہ حلال حرام کی سارے تمیز ختم کی اور بات ختم ہو گئی. ایسا نہیں. جب زمین یعنی جس پر کائنات کا انحصار ہے، کائنات کے اس حالت اور کیفیات اور زمانے کا انحصار ہے جس میں انسان رہ رہا ہے، تو یہ سارا سسٹم تہس نہس کر دیے جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کے گرد کی طرح فضا میں اڑائے جائیں گے. وجاء ربک، اور متوجہ ہوں گے اللہ رب العزت کی ذات، اور آئیں گے فرشتہ صف در صف، مرتب منظم، صف بستہ ریڈی، آ کر میدان محشر کو سنبھالے. اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہر حالت حاضر اور ناظر ہے اور مسلط بھی ہے.
اللہ رب العزت کے آمد کا معنی اللہ رب العزت کا توجہ. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، سورہ رحمان کی آیت میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان تو صراحتاً بھی ہے کہ تمام امور ختم کر کے اپنے آپ کو فارغ کر کے تمہارا معاملہ لے لیں گے. یہی عالم ہوگا. تو پھر اندازہ لگائیں کہ آپ نے حرام کھایا، آپ نے ظلم کیا، آپ نے یتیم کو نظر انداز کی اور اس کی سب کچھ ہڑپ کر دیے، اور جب مال کی باری آئی یہ نہیں دیکھا یہ حرام ہے یہ حلال ہے، آپ جتنے زیادہ پیسے آئیں گے وہی حلال ہے. آپ کا تصور تو یہی تھا. اب یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت متوجہ ہیں پورے انسانیت کی طرف، اور فرشتے اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے صف در صف آرڈر کے منتظر ہیں. اور کیا عالم ہوگا؟ وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو بھی جہنمیوں کے آنکھوں کے سامنے حاضر کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا. پردے ہٹا دیے جائیں گے اور جہنم انہیں نظر آئے گا. جب یہ حالت ہوگی یومئذ یتذکر الانسان، اس وقت انسان کو یاد آ جائے گا. کیا؟ دو باتیں خصوصی طور پر یاد آئیں گی. ایک یہ کہ مجھے تو بتا دیا گیا تھا کہ یہ جرائم مت کرو، یہ حرام خوری مت کرو، یہ ظلم مت کرو، مجھے تو بتایا گیا تھا. اور دوسری بات اسے یہ یاد آ جائے گی کہ مجھے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ قیامت آئے گی. قیامت تو آ گئی، ابھی تو میدان محشر سجا ہوا ہے، ہمارے حساب و کتاب کے معاملے طے ہو چکے ہیں. جس کو معاملات بائیں ہاتھ میں ملے وہ تب ہے، جس کو دائیں ہاتھ میں ملے وہ نجات یافتہ. یتذکر الانسان لیکن انا لہ الذکریٰ، اب کیا فائدہ اسے یاد آنے کا کہ ہاں واقعی یہ حرام تھا، یہ ناجائز تھا، یہ ظلم تھا اور مجھے تیاری کرنی چاہیے تھی. انا ابھی اسے یاد آنا کوئی فائدہ نہیں دیتا. اب دیکھا جائے تو قرآن کریم کی اسلوب بھی عجیب ہے. ہر ایک آیت عبرت کی طرف توجہ دلانا، اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف دکھیل دینے والی بات ہے. ایسی بات ہے کہ ایک طرف کھینچے جا رہے ہیں اللہ کی بندگی کی طرف، اور دوسرے طرف دکھے دے کے جا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں بندگی کی طرف. آیت کی ہر ایک بات، آیتوں کے ہر ایک پرامین، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو بہتر جانتا ہے، اس کی عادتوں اور خصلتوں کو بھی بہتر جانتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کو اس کی حالت پر نہیں چھوڑا. کتاب نازل فرما دی، انبیاء علیہ السلام مبعوث فرما دیے، اور اس امت میں یہ ذمہ داری اللہ نے امت کے اندر رکھ چھوڑ دی. اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے انسان کو قرآن کی طرف زیادہ توجہ کرنا ہوگا، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا اور قرآن کو مرکزیت دینی ہوگی. پھر بات بنے گی، دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل ہوں. آج کی باتیں اتنے حد تک، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے دعا ہے کہ یہ لمحات ہماری دنیا اور آخرت کے لیے سرمایہ بن جائیں اور کمی کوتاہیوں سے اللہ رب العزت درگزر فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.